آخری جملے یہ ہیں کہ آج کی ڈیٹ میں صلح حسن منسوخ ہو چکی ہے. جس طرح صلح حدیبیہ توڑ دی تھی مشرکین عرب نے، صلح حسن اسی دن منسوخ ہو گئی تھی جب اپنے بیٹے کو جانشین مفتی فضل سبحان صاحب کی طرف میں آ جاتا ہوں. مفتی صاحب منسوخ ہو چکی ہے صلح جو حسن، کچھ ہم سن رہے ہیں اور کانوں کو کربلا یقین نے نہیں آتا. قیامت تک کے لیے صلح حسن کو منسوخ کر دیا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک عظیم منقبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا. صحیح بخاری کی 3746 نمبر حدیث ہے، ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اللہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پیشگوئی فرمائی، حضور کی وہ پیشگوئی سن 41 ہجری میں پوری ہوئی اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کروا دی. یقیناً یہ صلح اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی پسندیدہ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس سے خوش ہیں اور اس صلح پر تمام اہل ایمان اہل اسلام خوش ہوئے. اور جس سال یہ صلح ہوئی اس سال کو عام الجماعہ یعنی مسلمانوں کی جماعت اور اجتماعیت کا سال قرار دیا گیا. اس وقت بھی اہل ایمان خوش تھے اور آج بھی اس پر راضی اور خوش ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کر لی. اور امام حسن، امام حسین اور آپ کے دیگر رفقا جو آپ کے ساتھی تھے، انہوں نے اس موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور مسلمانوں کے دین و دنیا کے معاملات کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا. امام حسن مجتبی حضرت امیر معاویہ کو نعوذ باللہ تعالیٰ نہ تو کافر سمجھتے تھے، نہ ان کو منافق سمجھتے تھے، نہ ان کو ظالم و جابر سمجھتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ خلافت اور امامت کا جو مسلمانوں کے دین و دنیا کا معاملہ ہے وہ کسی ایسے شخص کے سپرد نہیں کیا جا سکتا جس کو امام حسن پاک یا امام حسین پاک نعوذ باللہ کافر سمجھتے ہوں یا منافق سمجھتے ہوں یا ان کو ظالم و جابر ہی سمجھتے ہوں، تو ایسا وہ نہیں کر سکتے. انہوں نے یہ خلافت و امامت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کے سپرد کی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا اہل اور حقدار سمجھتے تھے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس صلح پر مسلمان خوش ہوئے اور آج بھی خوش ہیں، اور یہ صلح برقرار رہی، یہ صلح قائم رہی. امام حسن بھی اس صلح پر قائم رہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی اس صلح پر قائم رہے. ایک طبقہ اس وقت بھی ناراض تھا اور ایک طبقہ آج بھی ناراض ہے. مرزا جیلمی نے ایک ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ صلح جو ہے وہ منسوخ ہو گئی، وہ کل عدم ہو گئی، وہ منسوخ ہو چکی تھی کیونکہ اس کی شرائط پر عمل نہیں کیا جا سکا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تمہیں کس نے بتا دیا کہ یہ صلح منسوخ ہو گئی، کل عدم ہو گئی؟ امام حسین پاک نے یہ کہا تھا کہ یہ کل عدم ہو گئی، ہم اس صلح کو نہیں مانتے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی موقع پر کہا کہ ہم اس صلح کو نہیں مانتے اور اس کو کل عدم قرار دیتے ہیں کیونکہ شرائط پر عمل نہیں کیا جا سکا. جبکہ ہم جب روایات و تاریخ اور آثار کو دیکھتے ہیں تو اس میں تو بالکل واضح طور پہ موجود ہے کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس صلح پر آخر وقت تک قائم رہے ہیں. انہوں نے کبھی بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ یہ صلح کل عدم ہو چکی ہے یا منسوخ ہو چکی ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس صلح کے بارے میں جو حدیث ہے، حدیث سے بھی ہمیں یہ بات بالکل واضح ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صلح پر راضی ہیں. اگر اس صلح کے بعد صلح منسوخ ہو جانی ہوتی، کل عدم ہو جانی ہوتی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما دیتے کہ صلح تو ہوگی لیکن یہ صلح قائم نہیں رہے گی، یہ صلح چل نہیں سکے گی، اس صلح کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکے گا. حضور تو اس صلح پر خوش ہیں اور باقاعدہ طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پہ منقبت بیان کی ہے کہ ان ابنی ھذا
سیدن، میرا یہ بیٹا سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ رب العزت میرے اس بیٹے کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تو نبوت کی نشانی اور نبوت کی دلیل ہے، علامت ہے یہ صلح، کہ 10 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کی خبر دی وہ سن 41 ہجری میں حضور کی پیشگوئی پوری ہوئی اور مسلمان اجتماعیت اور جماعت کی شکل اختیار کر گئے، اور جب عراقی اور شامی لشکر مدائن کے علاقے میں اکٹھے ہوئے، ابھی دونوں لشکر آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے۔ صحیح بخاری کے اندر 2704 اور 7109 نمبر 2 مقامات پہ یہ روایت قدر تفصیلاً موجود ہے۔ ایک تو ہے 3746 نمبر، اس میں صرف حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو آپ کی منقبت ہے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی، لیکن یہ جو 2704 اور 7109 ہے اس میں اس صلح کے حوالے سے بھی کچھ قدر تفصیل موجود ہے کہ جس وقت دونوں عراقی اور شامی لشکر آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے کہا کہ دیکھیں یہ جو لشکر امام حسن کے ساتھ آیا ہے اتنا بڑا لشکر ہے کہ اگر آپس میں مسلمانوں کے ان گروہوں کی لڑائی ہو جاتی ہے تو یہ لشکر دوسرے مقابلے میں لشکر کو پسپا کیے بغیر نہیں جائے گا۔ 2704 اور 7101 دونوں روایتوں کا میں مضمون آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر ابن العاص سے کہا، امام حسن بصری اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کون تھے؟ اللہ کی قسم یہ 2 مردوں میں سے بہتر تھے، یعنی اگر عمر ابن العاص اور حضرت امیر معاویہ ان دونوں کو لیا جائے تو ان دونوں میں سے امام حسن بصری کہتے ہیں کہ امیر معاویہ دونوں میں سے بہتر تھے، جبکہ حضرت عمر ابن العاص وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ابن العاص مؤمنان، عاص کے دونوں بیٹے مومن ہیں، یعنی عمر ابن العاص جو عاص کے بیٹے ہیں ان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن قرار دیا۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں جب ان کا تقابل کریں معاویہ ان دونوں میں سے بہتر تھے۔ معاویہ حضرت عمر ابن العاص سے کہنے لگے کہ اے عمر، اگر یہ لشکر آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور ان کی لڑائی کی صورت میں یہ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، ان قتل ہؤلاء ہؤلاء وہؤلاء ہؤلاء من لی بامور الناس بنسائہم، اگر ایک لشکر نے اس نے اس کو یا اس نے اس کو قتل کر دیا تو اے عمر یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کی عورتوں کا کیا بنے گا، مسلمانوں کے بچوں کا کیا بنے گا؟ اگر اس قدر خون ریزی ہو گئی اور ان دونوں لشکروں کے آپس میں لڑنے کی وجہ سے اتنے مسلمان قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، تو ان کے بچوں کا، ان کی بیویوں کا، ان کی عورتوں کو، خواتین کا کیا بنے گا؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر قبیلہ قریش کی ایک شاخ ہے بنی عبد شمس، اس کے 2 شخصوں کو، 2 افراد کو تیار کیا، عبد الرحمن بن سمرہ اور عبداللہ بن عامر بن قریظ، ان دونوں کو کہا کہ آپ دونوں حضرت حسن کے پاس جائیں اور ان کو جا کے مطالبہ کریں کہ جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ کا مطالبہ ہے، ہم آپ کے مطالبے کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ عبد الرحمن بن سمرہ اور عبداللہ بن عامر بن قریظ یہ دونوں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کے حضرت امیر معاویہ کی طرف سے ان کے سامنے سارا معاملہ پیش کیا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تصفیہ ہو جائے اور صلح کی طرف ہم قدم بڑھائیں، تو آپ اس میں اپنا رول پلے کریں۔ تو سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ معاویہ کی طرف سے تم آئے ہو، یہ 2704 نمبر جو روایت ہے مرزا جلمی کی جو پسندیدہ ایپ ہے اسلام 360، اس میں سے میں ترجمہ پڑھ کے سنانے لگا ہوں۔ چنانچہ یہ لوگ آئے اور آپ سے گفتگو کی اور فیصلہ آپ ہی کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہم بنو عبد المطلب کی اولاد ہیں اور ہم کو خلافت کی وجہ سے روپیہ پیسہ خرچ کرنے کی عادت ہو گئی ہے، اور ہمارے ساتھ یہ لوگ ہیں، یہ خون خرابہ کرنے میں طاق ہیں، بغیر روپیہ دیے ماننے والے نہیں۔ وہ کہنے لگے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اتنا روپیہ دینے پر راضی ہیں اور آپ سے صلح چاہتے ہیں، فیصلہ آپ کی مرضی پر چھوڑا ہے اور آپ سے پوچھا ہے،
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ ان دونوں قاصدوں نے کہا کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ حضرت حسن نے جس چیز کے متعلق بھی پوچھا تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ آخر آپ نے صلح کر لی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کی کہ حضرت ابو بکرہ صحابی اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بارے میں فرمایا تھا، ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علام نبوت میں سے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی حضور کی پیشگوئی سن 41 ہجری میں پوری ہوئی۔ امام حسن کے ذریعے سے اللہ نے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس صلح پر راضی، رب اس صلح پر راضی، ایمان والے اس صلح پر راضی ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ بھی، امام حسن بھی، اور پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اہل سنت کی اور اہل تشیع کی دونوں کی کتابوں کے اندر یہ روایات موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے رجال کشی سے ایک حوالہ شیعہ کی کتاب سے پیش کرتا ہوں۔ یہ رجال کشی اہل تشیع کی بڑی معروف اور معتبر کتاب ہے۔ اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 325 پہ یہ موجود ہے۔ فخرج معہم قیس بن سعد بن عبادۃ الانصاری، ان کے ساتھ قیس بن سعد بن عبادہ الانصاری نکلے، وقادم الشام فآذن لهم معاویہ، تو حضرت معاویہ نے ان کو اذن دیا، وأعد لهم الخطباء، اور ان کے لیے خطبہ کو تیار کیا۔ فقال یا حسن قم فبایع، تو حضرت معاویہ نے کہا اے حسن کھڑے ہو جائیں اور بیعت کیجئے۔ فقام فبایع، حضرت امام حسن کھڑے ہوئے اور آپ نے بیعت کی۔ ثم قال للحسین، پھر حضرت معاویہ نے حضرت حسین سے کہا کہ آپ بھی کھڑے ہوں اور بیعت کیجئے۔ قم فبایع، فقام فبایع، تو امام حسن نے بھی بیعت کی۔ ثم قال قم یا قیس، پھر کہا اے قیس بن سعد بن عبادہ آپ بھی کھڑے ہوں اور بیعت کریں۔ فالتفت الی الحسین ینظر، تو قیس بن سعد بن عبادہ نے حضرت حسین کی طرف دیکھا۔ ما یامر ینظر ما یامر، دیکھ رہے تھے کہ حضرت امام حسین مجھے کیا کہتے ہیں۔ فقال یا قیس، تو امام حسین نے کہا اے قیس انہ امامی یعنی الحسن، حسن میرے امام ہیں۔ جب حسن معاویہ کی بیعت کر چکے ہیں تو اب میں بیعت کرنے سے نہیں رکوں گا، اور آپ بھی بیعت کرنے سے نہیں رکیں اور اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ یہ بیعت کرنے کا ذکر اہل تشیع کی موت پر جو کتابیں ان کے اندر موجود ہے، یہ میں نے رجال کشی سے حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کے علاوہ یہی بیعت کرنے کا ذکر بہار الانوار کی جلد نمبر 44، یہ ملا باقر مجلسی کی، اور اس کے صفحہ نمبر 59 پہ، صفحہ نمبر 64 پہ اور صفحہ نمبر 66 پہ ذکر موجود ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور شیعہ کے عالم عباس قمی کی کتاب ہے منتہی الاعمال، جلد 1 صفحہ 318 پہ، اور ابن شہر اشوب کی کتاب مناقب آل ابی طالب صفحہ نمبر 955 پہ موجود ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے علاوہ اہل سنت کی جو موت پر کتابیں ہیں ان میں سے المصنف لابن ابی شیبہ، یہ اس کی جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 86 اور حدیث کا نمبر 31222۔ فلما دخل الحسن فی بیعت معاویہ ابا قیس ان یدخلا، جب امام حسن حضرت معاویہ کی بیعت میں داخل ہوئے تو قیس بن سعد بن عبادہ نے انکار کیا۔ فقال لاصحابی ما شئتم، تو امام حسن نے اپنے اصحاب سے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ ان شئتم جادلت بکم ابدا، اگر تم یہ چاہو تو کہ میں موت تک اس میں جدال کروں اور میں لڑائی کروں۔ وَإِن شِئْتُمْ أَخَذْتُ لَكُمْ اماناً، اور اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے امان لے لیتا ہوں معاویہ سے۔ تو انہوں نے کہا خذ لنا اماناً، اے امام حسن آپ ہمارے لیے امان لے لیجئے۔ فَأَخَذَ لَهُمْ أَنَّ لَهُمْ قَضَا وَقَضَا، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنے ساتھیوں کے لیے حضرت امیر معاویہ سے امان لے لی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ایک شیعہ عالم تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی وہ امام حسن نے بیعت نہیں کی، وہ تو انہوں نے صلح کی تھی۔ پھر کہتے صلح بھی نہیں کی
بلکہ وہ تو انہوں نے جنگ بندی کی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اہل سنت کی اور اہل تشیع کی موت پر کتابیں 3 کتابوں کے حوالے میں دے چکا ہوں، رجال کشی، بحار الانوار اور مناقب آل ابی طالب، اور چوتھی کتاب منتہی الامال۔ شیعہ کی ان 4 کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ امام حسن نے صرف جنگ بندی نہیں، صرف صلح نہیں، بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور مسلمانوں کی دین و دنیا کے معاملات کو ان کے سپرد کیا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کی کرتے ہیں، امام حسین بھی بیعت کرتے ہیں، اور اس صلح پر مسلمان راضی ہوتے ہیں۔ اب صحیح بخاری کی 2704 نمبر حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور 7109 آپ خود نکال کے دیکھ لیں۔ اس حدیث کے اندر جو صحیح بخاری کے اندر سند صحیح کے ساتھ موجود ہے، اس کے اندر کوئی ایسی شرط موجود نہیں ہے جس پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عمل درآمد نہ کیا ہو۔ امام حسن نے جس چیز کا مطالبہ کیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مطالبہ کو پورا کیا۔ نہ صرف اس مطالبہ کو پورا کیا، بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بڑھ کر اہل بیت کرام علیہم رضوان کی بارگاہ میں بطور ہدیہ اور بطور گفٹ کے مال وافر و کثیر پیش کیا کرتے تھے، جو کہ سنی اور شیعہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ایک حوالہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تاریخ دمشق ابن عساکر کی، اس کی جلد نمبر 59 ہے، 59 نمبر جلد ہے، اور اس میں صفحہ نمبر 194 پہ موجود ہے، ان الحسن والحسین کانا یقبلان جوائز معاویہ تھا۔ امام حسن اور امام حسین دونوں ہستیاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہدیہ قبول کیا کرتے تھے۔ صفحہ نمبر 192 پہ موجود ہے، حضرت امیر معاویہ حضرت امام حسن سے ملاقات کرتے ہیں تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آج میں آپ کو ایسا نذرانہ پیش کروں گا کہ مجھ سے پہلے کسی نے اتنا زیادہ کسی کو نذرانہ پیش نہیں کیا ہوگا۔ فَآتَاهُ 400,000 تو امام حسن کو حضرت معاویہ نے 40 لاکھ درم بطور ہدیہ پیش کیے۔ اور صفحہ نمبر 193 پہ موجود ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لاکھوں کی صورت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نذرانہ پیش کیا، اور کہا کہ اتنا نذرانہ کسی نے کسی کو پیش نہیں کیا ہوگا، اتنا زیادہ بہتر نذرانہ۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں یہ کہا کہ اے معاویہ، اگر اتنا نذرانہ کسی نے کسی کو پیش نہیں کیا ہوگا تو اتنے زیادہ افضل لوگوں کو بھی کسی نے نذرانہ پیش نہیں کیا ہوگا، یعنی جن کو تم نذرانہ پیش کر رہے ہو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت حسن ہیں اور حضرت حسین ہیں۔ اس کے ساتھ علامہ آجوری نے اپنی کتاب الشریعہ، علامہ آجوری المتوفیٰ 360 ہجری، اپنی کتاب الشریعہ کے صفحہ نمبر 702 پہ رقم 2015 اور 2016 لے کے آئے۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، کننا یومن عند معاویہ رضی اللہ عنہ، ایک دن ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے کہ قریش کے سردار وہ نیچے بیٹھے ہوئے تھے فرش پر، اور حضرت معاویہ اپنے تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ وعقیل بن ابی طالب والحسن بن علی رضی اللہ عنہم عن یمینہ و یسارہ، عقیل بن ابی طالب مولا علی کے بھائی اور امام حسن مجتبیٰ وہ حضرت معاویہ کے ساتھ تخت پر ان کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسن مجتبیٰ صلح کے بعد حضرت معاویہ کے پاس جاتے تھے، ملاقات بھی کرتے تھے، نہ صرف ملاقات کرتے بلکہ حضرت معاویہ ان کا اکرام اس طرح کرتے تھے کہ ان کو اپنے ساتھ تخت پہ بٹھاتے تھے۔ اور روایت نمبر 2016 ہے الشریعہ علامہ آجوری کی، اس میں جب حضرت امام حسین حضرت معاویہ سے ملاقات کرتے تو حضرت معاویہ ان الفاظ کے ساتھ امام حسین کو مرحبا کہتے، مرحبا بابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اہلاً، رسول اللہ کے بیٹے کو مرحبا ہو، اہلاً و سہلاً، وَيَأْمُرُ لَهُ ب300,000۔ اس سے پتہ چلا کہ امام حسین بھی حضرت معاویہ کے ساتھ ملاقات کرتے تھے، نہ صرف ملاقات بلکہ ان سے ہدیے بھی قبول کرتے تھے۔ محقق اس کی سند کے بارے میں لکھتے ہیں رجالہ ثقات، اس کے رجال ثقہ ہیں۔ اور پھر اسی روایت کے اندر آ گیا کہ عبداللہ بن زبیر، سیدنا زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے صحابی رسول، جب حضرت معاویہ سے ملتے تو حضرت معاویہ ان الفاظ کے ساتھ ان کو مرحبا کہتے، مرحبا بابن ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابن حواریہ ویأمر بہ ب100,000۔ حضرت معاویہ ان الفاظ کے ساتھ ان کو مرحبا کہتے اور حکم دیتے کہ ان کو 1 لاکھ درم دیا جائے۔ امام حسن اور امام حسین
رضی اللہ تعالی عنہما صلح کے بعد بھی حضرت معاویہ کے ساتھ ملاقات کرتے رہے، ان سے ہدیے وصول کرتے ہیں۔ سنی شیعہ اس پر دونوں کتاب میں شاہد ہیں، اور کتنے قرائن موجود ہیں جس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ حضرت امام حسن و حسین دونوں اس صلح کو جو ہے وہ برقرار رکھتے تھے اور برقرار سمجھتے تھے، اور اس کی ایک واضح دلیل اہل سنت کی اور اہل تشیع کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اہل تشیع کی یہ کتاب ہے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، شیعہ کا بہت بڑا عالم، اس میں صفحہ نمبر 586 پہ، اور یہ المستدرک الصحیحین میں امام حاکم نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 328 اور روایت نمبر 4790 ذکر کی ہے کہ جس وقت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کا مسئلہ پیش آیا کہ جنازہ کون پڑھائے گا، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے کے لیے سعید بن عاص الاموی جو کہ بنو امیہ میں سے تھے ان کو جنازے کے لیے امام منتخب کیا۔ امام حسین کا امام حسن کے جنازے کے لیے سعید ابن عاص اموی کو منتخب کرنا، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت امام حسین پاک بھی یہ سمجھتے تھے کہ وہ صلح جو ہے وہ برقرار ہے، اور انہوں نے امامت کے لیے سعید ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا۔ یہ سارے دلائل اور قرائن موجود ہیں۔ اب یہ صلح بحمد اللہ تعالیٰ قائم و دائم رہی، اور ہمارے علماء اور ہمارے محدثین نے اس صلح کے حوالے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کے اندر 3746 موجود ہے کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے 2 گروہ میں صلح کروائے گا، اس پر جو تبصرے کیے ہیں بالخصوص حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح البخاری کی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 83 حدیث نمبر 7109 کے تحت وہ بڑا ہی خوبصورت تبصرہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں وفی حاضل قصت من الفوائد علم من اعلام نبوہ، کہتے ہیں کہ اس میں اس قصہ میں جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانی اور علامت اور دلیل ہمیں ملتی ہے۔ ومنقبۃ للحسن بن علی، اور اس حدیث میں امام حسن بن علی کی منقبت ہے۔ فإنہ ترک الملک لا لقلۃ ولا لذلۃ ولا لعلۃ، انہوں نے ملک اور حکومت کو چھوڑا کسی افرادی قلت، کسی رسوائی یا ذلت یا کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں، بل رغبت ہی فیما عند اللہ، بلکہ اس ثواب اور اجر کی رغبت کی وجہ سے جو اللہ کے ہاں ان کا ہے۔ لما رآہ من حقن دماء المسلمین، جب انہوں نے مسلمانوں کے خون بہنے کو دیکھا، فراع امر الدین و مصلحت الامت، انہوں نے دین کی امر کی رعایت کی اور امت کی مصلحت کی رعایت کی۔ وفیہا رد علی الخوارج، کہتے ہیں اس حدیث کے اندر، اس واقعہ اور قصے کے اندر خوارج کا رد ہے۔ الذین کانوا یکفرون علیٰ ومن معہ، جنہوں نے حضرت علی کی تکفیر کی، جو حضرت علی کی تکفیر کرتے تھے اور ان کے ساتھیوں کی تکفیر کرتے تھے، وہ معاویہ ومن معہ، اور حضرت معاویہ اور حضرت معاویہ کے ساتھیوں کی تکفیر کرتے تھے۔ رد کیسے ہے؟ بشہادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم للطائفتین بانہم من المسلمین، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے کہ دونوں کے دونوں گروہ مسلمان ہیں۔ حضرت علی کا گروہ بھی، حضرت حسن کا گروہ بھی، اور حضرت معاویہ دونوں کا گروہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت اور گواہی سے مسلمانوں کا گروہ ہے۔ خوارج کا اس میں رد ہے، جیسے خوارج کا اس میں رد ہے ایسے روافض کا بھی رد ہے، جنہوں نے حضرت معاویہ اور حضرت معاویہ کے لشکر کو کافر اور نعوذ باللہ ان کو منافق قرار دیا۔ وفیہ فضیلۃ الاصلاح بین الناس، اور اس میں لوگوں کے درمیان صلح قربانی کی فضیلت موجود ہے۔ ولا سیما فی حقن دماء المسلمین، اور بالخصوص مسلمانوں کے خون کو بچانے کے حوالے سے۔ ودلالۃ علی رأفت معاویہ بالرعیۃ، اور اس میں حضرت معاویہ کے رعایا اور عوام الناس کے ساتھ نرمی کی دلیل ہے۔ شفقت ہی علی المسلمین، اور حضرت معاویہ مسلمانوں کے اوپر کتنے شفیق تھے، اس میں اس پر ایک رہنمائی اور دلالت موجود ہے۔ وقوت نظر ہی فی تدبیر الملک، اور اس میں ملک اور حکومت کی تدبیر کرنے کی جو ان کو قوت نظر حاصل تھی اس کی دلیل ہے۔ ونظر ہی فی العواقب، اور معاملات کا جو انجام ہے وہ کیا ہوگا، اس میں ان کی جو دقت نظر ہے اس پر اس واقعے کے اندر دلیل ہے، کیونکہ انہوں نے حضرت عمر ابن العاص سے کہا تھا کہ اگر یہ لڑائی ہو گئی تو مسلمانوں کی خواتین اور بچوں کا کیا بنے گا، باقی مسلمانوں کا تو بڑا مال اس میں ضائع ہوگا، جانیں ضائع ہو جائیں گی۔ تو اس طور پہ حضرت معاویہ نے عبد الرحمن
بن سمرہ کو اور عبداللہ بن عامر بن قریظ کو بھیجا اور کہا کہ جا کے آپ حضرت حسن سے مطالبہ کریں اور کہیں کہ جو آپ جو ہے نا وہ اس میں ہمارے ساتھ طے کریں گے ہم اس پر آپ کے ساتھ متفق ہیں. لہذا اس سلسلے میں پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کردار ادا کیا اور یہ صلح ہو گئی. اب میں نے عرض کیا تھا کہ ایک طبقہ تھا جو اس وقت بھی ناراض تھا اور آج بھی ناراض ہے. اب رہ گئی بات یہ کہ وہ کون لوگ تھے جو اس صلح سے راضی نہیں تھے. اس وقت بھی اور آج بھی ایک طبقہ کے صلح سے راضی نہیں. امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر ہی سے، آپ کے گروہ ہی سے کچھ لوگ ایسے اٹھے جنہوں نے اس صلح پر رضامندی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس قدر ناروا ان لوگوں نے سلوک کیا. اہل سنت کی اور اہل تشیع کی دونوں کی کتابوں کے اندر وہ واقعات موجود ہیں کہ انہوں نے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیچے سے مسلح تک چھین لیا، امام حسن کی ران پر خنجر کا وار کیا. یہ کتاب ہے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 540 پہ. اور اس کے علاوہ یہ شیعہ کی کتاب ہے رجال کشی، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 327 پہ. اور یہ المصنف لابن ابی شیبہ، اس میں جلد نمبر 21 کے صفحہ نمبر 141 پہ اس میں روایت کا نمبر 38512 اور المستدرک علی الصحیحین میں 4797 نمبر اور 4812 نمبر. اور اس کے علاوہ رجال کشی اہل تشیع کا حوالہ میں نے پیش کر دیا. بہار الانوار ملا باقر مجلسی کی یہ کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 44 اور صفحہ نمبر 59 پر یہ سارا تفصیلی واقعہ موجود ہے کہ سفیان بن لیل یا سفیان بن لیلہ نامی شخص وہ امام حسن کے لشکر ہی سے آگے بڑھا اور نعوذ باللہ اس نے کہا یا مذل المؤمنین یا مسبد الوجوہ، اے مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے اور اے مسلمانوں کا چہرہ سیاہ کرنے والے. اس طرح کے الفاظ کے ساتھ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اس نے گستاخی کا ارتکاب کیا، صرف اس لیے کہ وہ عراقی لشکر سے آگے نکلا کہ حضرت حسن نے صلح کیوں کر لی، جبکہ مسلمان اس پر صلح پر خوش ہوئے. اس وقت بھی خوش اور راضی تھے اور آپ بھی خوش اور راضی ہیں، لیکن جیسے اس وقت ایک طبقہ راضی نہیں تھا اس وقت بھی اس صلح پر ایک طبقہ راضی نہیں ہے. باقی اسی کشف الغمہ کے صفحہ 570 پہ موجود ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کے ساتھ صلح کی کہ آپ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کریں گے. اب اس سلسلے میں ایک حوالہ میں پیش کروں گا، یہ کتاب السنہ ہے ابو بکر ابن خلال المتوفہ 311 ہجری کی. اس میں رقم ہے جی 683. امام زہری کہتے ہیں عاملہ معاویۃ بسیرت عمر بن الخطاب سنین لا یخرم منہا شیئا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کیا اور ان کی سیرت پر عمل کرنے میں کوئی بھی انہوں نے جو ہے وہ کسی قسم کا ان کی سیرت پر عمل کرنے میں کوتاہی نہیں کی، بلکہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب کی سیرت پر چلتے رہے. حضرت معاویہ اللہ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین کی سیرت کے مطابق چلتے رہے. باقی یہ شرطوں کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے کہ وہ فلاں شرطی، کوئی بھی اس طرح کی شرط سند صحیح کے ساتھ ثابت نہیں ہے جس پر حضرت امیر معاویہ نے عمل نہ کیا ہو. امام ابن حجر مکی حاتمی نے الصواعق المحرقہ کی صفحہ نمبر 130 پہ واضح طور پر لکھا ہے کہ جو بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسن کے ساتھ طے کیا تھا ان شرائط پر انہوں نے عمل کیا ہے اور کسی شرط کی وائلیشن نہیں کی. بحمد اللہ تعالیٰ یہ باتیں بالکل واضح ہیں، لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ جس طرح اس وقت ایک طبقہ خوش نہیں ہوا تھا، مرزا جلمی اور مرزا جلمی جیسے اور بھی لوگ اس وقت بھی ایک طبقہ موجود ہے کہ جو امام حسن کے اصولوں پر راضی نہیں ہے. کبھی کہتے ہیں منسوخ ہوگی، کبھی کہتے ہیں کل عدم ہوگی، جبکہ دلائل اور حقائق بحمد اللہ تعالیٰ میں نے آپ کے سامنے واضح کر کے پیش کر دی ہیں.